حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اور اگر عزت رہے گی تو اسلام کے ساتھ رہے گی ورنہ نہیں رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر آپ نگاہ ڈالیے۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے۔ حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹ کی پڑھتے، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی راز کی باتیں تھی، منافقین کی ایک لسٹ تھی، ان کے پاس جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہتے تھے بار بار کہ بتا دو میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ وقال تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک حدیث رمضان المبارک کے تعلق سے میں پھر سے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بلی کے مقام سے دو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان دونوں نے ایک ساتھ کلمہ حق کی گواہی دی، یعنی اسلام قبول کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو بڑا غازی اور مجاہد قسم کا تھا، جس کے دل میں جذبہ جہاد زیادہ پنپتا تھا، اس کے دل میں شہادت کی تمنا زیادہ تھی، نتیجتاً اللہ رب العزت نے اسے شہادت کا مقام دیا، وہ ایمان لے آیا، جنگ پر گیا اور اس کی شہادت ہو گئی۔ دوسری جانب جو آدمی اس شخص کے ساتھ ایمان لایا تھا، اس نے 1 سال کے بعد فطری موت پائی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت سے ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کو جس نے شہادت کا مرتبہ نہیں پایا، اس کو جنت میں پہلے داخل کرتا ہے، اس کے بعد اس شہید شخص کو اجازت دیتا ہے کہ تم بھی جنت میں آ جاؤ۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان ہوتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، جا کر صحابہ سے واقعہ ذکر کرتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لے کر پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملا، اس کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا، اور وہ شخص جس کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا، اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس قد مکث هذا بعده سنہ فادرک رمضان فصام وصلی کذا وکذا من سجدۃ فی سنہ، کہ یہ وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس نے شہادت کے مرتبے کو نہیں پایا، لیکن 1 سال تک وہ زندہ رہا، اور 1 سال کے اندر اس نے جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں کری، سنن و نوافل کا اہتمام کیا، اس کے عوض میں اور خصوصاً 1 سال زندہ رہنے کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ اس کو مل گیا، اور اس رمضان المبارک میں اس نے جو نمازیں پڑھی، جو سنتیں ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اور ایک ایک سجدے کے بدلے جو ثواب مل سکتا تھا اس نے وہ حاصل کیا، اور اس کے بدلے اس کو جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈراتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی بھر جائے اس شخص کے منہ میں جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور جہنم کی آگ سے نجات نہ پا سکا۔ اس حدیث کے بتانے کا مقصد شہادت کی فضیلت کو کم کرنا یا شہید کے مرتبے کو گھٹانا نہیں، بلکہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے
اس مہینے کی فضیلت، اہمیت اور برتری کو بتلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان مبارک کی فضیلتیں بتائی ہیں، اب اس سے آگے چل کر اپنے اصل موضوع کے پہلے حصے کی جانب میں آتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عربی مقولے کے حساب سے 11 مہینوں کے درمیان ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی حیثیت اپنے 11 بھائیوں کے درمیان ہے، اور یہ بات بھی مسلم اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ مہینہ رمضان کا ہو اور دن بھی جمعے کا ہو، اور جمعہ جو کہ جمعوں میں سب سے آخری جمعہ ہو، اور رمضان مبارک کے دنوں میں سب سے آخری دن ہو، یہ فی نفسی ہی اپنے اندر بہت سی خصوصیتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، اپنی خصوصیتیں ہیں، لیکن اس کی ایک جو خارجی ایکسٹرنل خصوصیت ہے یوم القدس کی، اس پر میں چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1979 سے لے کر آج تک رمضان المبارک کے مہینے کے آخری جمعہ، جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ، اس دن یوم القدس منایا جاتا ہے۔ قدس جسے یورپی زبان میں یروشلم کہتے ہیں، جہاں پر مسجد اقصی اور بیت المقدس قائم ہے، یہ وہ جگہ ہے جو عیسائیوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک، تینوں مذاہب کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی مقدس جگہ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک اس لیے کیونکہ یہاں پر معبد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہودیوں کے نزدیک اس لیے کیونکہ یہاں پر ہیکل سلیمانی ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک اس لیے کیونکہ یہ اول القبلتین ہے، ثالث الحرمین الشریفین ہے، اور مسرع نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مہینوں اور کچھ دنوں تک اولین مومنین کے ساتھ رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس۔ دوسری فضیلت یہ ثالث الحرمین الشریفین ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے افضل اور بابرکت جگہ۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ وہ جگہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بابرکت بتایا ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ یوم القدس یہ در حقیقت قدس کی حمایت نہیں، بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں جو ظلم رسیدہ ہے، ستم خوردہ ہے، ان کے لیے حمایت کا دن ہے۔ یوم القدس 1979 سے لے کر آج تک ہر مہینے کے، رمضان المبارک کے مہینے کے ہر آخری جمعہ کو منایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یوم القدس سے لا تعلق رہنے والا یا تو منافق ہوگا، یا اس کی پس پردہ بڑی طاقتوں سے آشنائی ہوگی، یا بالخصوص اسرائیل سے اس کی وابستگی ہوگی۔ اسی لیے اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے اس چیز کو جاننا اور سمجھنا اور اس کو منانا۔ جس طریقے سے پچھلے جمعہ ہی کئی ملکوں میں یوم القدس منا لیا گیا، کیونکہ غالب گمان تھا کہ وہی آخری جمعہ ہوگا، اسی لیے لبنان، ایران، ہندوستان اور پاکستان کے بھی کئی علاقوں میں یوم القدس منایا گیا۔ اس کے لیے مظاہرے کیے گئے، احتجاجات کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں اور ارض مقدس کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی حمایت میں، اور ظلم کرنے والے ان لوگوں کے خلاف یہ بتلانے کے لیے کہ ارض مقدس اور وہاں کے لوگ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ یوم القدس مستکبرین کے ساتھ مستضعفین کے مقابلے کا دن ہے، اور چونکہ آج جتنے بھی مسائل سے مسلمان امت مسلمہ دو چار ہے، ان میں جو المسائل ہے، موسٹ سگنیفیکنٹ اینڈ سینٹرل ایشو، سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس کی یہ اہمیت ہے، اگرچہ ایران، لبنان، شام اور سودان کو ہم الگ رکھ کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے جو آگے 2 آیتیں میں پیش کروں گا، اس سے پہلے یہودیوں کی کچھ مختصر تاریخ میں آپ سب کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔
چونکہ آج کل کے جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس میں ایک فل ڈومیننس جو دنیا پر دکھ کر آتا ہے وہ یہودیوں کا دکھ کر آتا ہے، اسی لیے ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لینا اور یوم القدس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور سب سے آخر میں جو بات ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے ان کی مختصر 2000 سالہ تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو تاریخ ہے وہ الگ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 20ویں صدی تک یہودیوں کی جو تاریخ ہے اس پر مختصر روشنی ڈالتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے 33 سال بعد یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کو سولی تو دی گئی لیکن وہ دوبارہ آئیں گے، اور مسلمانوں کا ماننا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی بلکہ ان کا رفع سماوی ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا اور ان کا نزول پھر سے دوبارہ ہوگا۔ اس چیز میں عیسائی اور مسلمان مشترک ہے کہ ان کا دوبارہ نزول ہوگا، لیکن ان کا ماننا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا پھر آئیں گے، ہمارا ماننا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی، لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ 33 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ یہودیوں کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت ہی اللہ رب العزت نے عذاب استحصال ان پر نازل کر دیا تھا، فوراً ہلاکت کا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں مہلت دے دی، ان کی مدت دراز کر دی، اور اس کے نتیجے میں ان پر ایک دنیاوی مار پڑی، ایک پھٹکار پڑی دنیاوی، کہ یہ جب بھی رہیں گے جہاں بھی رہیں گے دنیا میں ظلم و ستم، دنیا میں یہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، ذلیل و خوار رہیں گے۔ اگرچہ آج کا جو منظرنامہ ہے وہ بالکل اس کے مختلف ہے، اس کی ایک الگ تشریح ہے دوسری آیت میں، الا بحبل من اللہ او بحبل من الناس، کہ جب بھی کبھی وہ آگے اگر بڑھ جائیں گے دنیا میں تو اللہ کے سہارے سے یا پھر کسی دوسرے لوگوں کے سہارے سے، جیسا کہ ہمارے سامنے ہے۔ تو 33 ہجری میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا۔ اس کے بالکل 37 سال کے بعد 70 عیسوی میں بعد المسیح 70 عیسوی میں ایک رومی جنرل ٹائٹوس نامی آدمی جو روم کا بہت بڑا حاکم گزرا ہے، اس نے ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا، ایک دن میں خون کی ندیاں بہا دی، اور اس نے 2 بڑے کام کیے اس وقت۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، وہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ بخت نصر نے گرایا تھا، قبل مسیح کی بات ہے۔ پھر جب انہوں نے 150 سال کے بعد دوبارہ بنایا تو 70 عیسوی میں پھر رومی ٹائٹس جنرل نے گرایا، اس کے بعد سے ابھی تک گرا ہوا ہے۔ اور پھر 3rd ٹیمپل کی جو تیاری ہے وہ یہ تیسرا ہیکل سلیمانی، اس کی تمام ترتیبات ہم دیکھ سکتے ہیں، جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، اس کی تمام تیاریاں۔ اس نے پہلا کام یہ کیا، رومی جنرل نے ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ اس نے فلسطین سے ہمیشہ کے لیے یہودیوں کو نکال دیا، ان کا آنا بھی منع کر دیا وہاں پر، اور اس کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی چلا گیا، کوئی ایشیا گیا، کوئی یورپ گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی عرب آ گئے۔ عرب میں وہ 3 قبیلے جو بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک اور قبیلہ جو آیا تھا، وہ 3 قبیلے، اس کی آگے تشریح آئی۔ اس کے بعد 300 سالوں تک رومیوں کی حکمرانی رہی، پوری دنیا پر فل ڈومیننس، پورا اقتدار، پوری دنیا پر غلبہ۔ یہ جو ورلڈ ڈومیننس کا جو ان کے پاس ایک خواب ہے، جو انہوں نے اپنے لیے دیکھا ہے یہودیوں نے، ان کی جو تمنا ہے پوری دنیا پر حکومت کا، وہ رومیوں سے انہوں نے لیا ہے۔ اب آ جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہودیوں نے اپنی تمام چال بازیاں شروع کر دی، تمام ریشہ دوانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے، پلاننگ، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، کان بھرنا، یہ شروع سے ان کی عادت رہی ہے، ہمیشہ سے بزدلی والے کام۔ سامنے آ کر لڑنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو انہوں نے ایک پیکٹ کر لیا یہودیوں کے ساتھ، جس کو ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ میثاق مدینہ کہ جب بھی کوئی باہر کی طاقت ہم پر حملہ کرے گی، ہم اندر سے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں نے سامنے سے تو ہاں کہہ دیا، جس طرح سے ان کی ہمیشہ کی عادت تھی، لیکن جب بھی کوئی باہر کی طاقت آتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے، وہ مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ تو باہر کی طاقتوں والوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو ابھارتے اس بات پر کہ تم آؤ حملہ کرو، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمیشہ اس قسم کی چال بازیاں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چال بازیوں پر پانی پھیر دیتا۔ لیکن پھر بھی
کئی جنگیں ہوئی، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ احزاب جو کہ ہونی تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے انہیں مدینے سے نکال دیا، انہیں سزا دی۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع نکالے گئے، غزوہ احد کے بعد بنو نذیر نکالے گئے، غزوہ احزاب کے بعد تیسرا قبیلہ نکال دیا گیا۔ اب آ جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کا محاصرہ ہوتا ہے، فوج باہر کھڑی ہوتی ہے، اندر یہودی قلعے کے اندر قلعہ بند ہے، گلہ پانی خوب موجود ہے، محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اندر سے عالم علماء ان کے آئے یہودیوں کے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر تم قیامت تک بھی یہاں کھڑے رہو گے تو یہ فتح نہیں ہوگا۔ ایک بادشاہ ہے درویش، اگر وہ یہاں پر آ جائے گا تو اس کے ہاتھوں پر یہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ ابو عبیدہ بن جراح امین حاضر الامہ، ان کا فوراً ذہن جاتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آ جائیے، آپ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہونا ہے۔ پھر وہ تاریخی سفر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم اور ایک گھوڑے کے ساتھ 700 میل کا سفر طے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، باری لگا دیے ہیں، کبھی خود گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، خادم چل رہا ہے، کبھی خادم بیٹھا ہوا ہے، خود چل رہے ہیں۔ منزل پر پہنچتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ خادم کی باری ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھنے کی۔ خادم کہتا ہے کہ حضور آپ بیٹھ جائیے، میں پیدل چل لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرماتے ہیں الدور دورک، تم بیٹھو گے تمہاری باری ہے۔ پیروں میں کپڑوں میں کیچڑ لگے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حالت میں نہ ملیے ان سے، اپنی حالت تبدیل کر لیجئے، اس کے بعد ملیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، اور اگر عزت رہے گی تو اسلام کے ساتھ رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔ موضوع سے ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر آپ نگاہ ڈالیے، ان کی پوری شخصیت سے آپ واقف ہوں گے۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹ کی پڑھتے، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی راز کی باتیں تھیں، منافقین کی ایک لسٹ تھی، ان کے پاس جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہتے تھے بار بار کہ بتا دو میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر۔ حضرت عمر کی وہ شخصیت، وہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جو مقام ہے اس کا بھی ایک الگ لیول ہے۔ اب آ جائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی مسلمانوں کے درمیان بھیس بدل کر آ جاتا ہے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک کشاکش موجود ہے پرانی بنو ہاشم اور بنو امیہ کی، اور وہ جو راکھ کے اندر جو چنگاری چھپی ہوئی تھی اس کو اس نے ابھارا، انتشار پیدا کیا، اور بنو ہاشم کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ عثمان تو بنو امیہ کا ہے، حق تو بنو ہاشم کا ہے حکومت کا، نبی کے خاندان والے تو بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ والا کیوں حکومت کر رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا قتل، پھر وہ فتنہ کبریٰ جو شیعان علی اور شیعان عثمان میں تبدیل ہوئے، 5 برس تک مسلمانوں نے ایک دوسرے کی گردنیں ماری، خوب خون بہا، اور پھر وہی فتنہ کبریٰ جو شیعان علی اور شیعان عثمان تھے وہ آج شیعہ اور سنی میں تبدیل ہو گئے، اور اس وقت سے گردنیں مار رہے ہیں۔ یہ فتنہ کبریٰ ان لوگوں نے ابھارا۔ اب اس تمام تاریخ کو آپ ان 2 آیتوں کی روشنی میں دیکھیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تم اہل ایمان کے لیے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اگر پاؤ گے تو یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے۔ مشرکین سے بھی پہلے یہود کا لفظ ہے۔ دوسری آیت يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کافروں کو چاہے کتنا ہی برا لگے۔ ایک دوسری آیت میں زیادہ تاکید کے ساتھ وَلَا يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پاؤ گے، اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے۔ یہودی بڑے ہوئے ہیں عداوت میں مشرکین سے بھی۔ گویا کہ اس کی اگر کوئی تعبیر آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں جو سب سے اچھی تعبیر ہو سکتی ہے وہ فادر لینڈ اور مدر لینڈ کی ہو سکتی ہے۔ ایک کی حیثیت فادر لینڈ کی ہے تو دوسرے کی حیثیت مدر لینڈ کی ہے۔ یہ ہے عداوت کا وہ پیمانہ۔ دوسری آیت یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ لوگ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اپنا دستے بازو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ مکے کے جو مشرکین تھے وہ تو اپنا دستے بازو استعمال کر رہے تھے اپنے معبودان باطل کے لیے ہی صحیح۔ جنگ بدر میں انہوں نے اپنے 70 افراد کھوئے، 70 قید ہوئے، وہ لوگ لڑ رہے تھے، اپنا جان مال لٹا رہے تھے، لیکن یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اپنا دستے بازو استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ابو جہل کو جب قتل کرنے گئے تو اس نے کہا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب ساری گردنوں کے بیچ میں رہے تو لگے کہ سردار کی گردن ہے۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر، ایک لڑنے کی طرف تھی، لیکن یہودیوں کے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے اس آیت کے اندر وہ یہ کہ یہودیوں کے لیے اللہ کے رسول ایسے تھے جیسے کہ ان کے بالکل کوئی قریبی، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا رسول آنے والا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے۔ لیکن مشرکین مکہ کے لیے بہت نئی بات تھی، اللہ رسول دین اسلام ان کے لیے بہت نئی بات تھی، لیکن یہودیوں کے لیے یہ بالکل جانی بھالی بات تھی۔ پھر بھی ان لوگوں کے اندر وہ ہٹ درمی تھی، اسی لیے یہودیوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا۔ ان کا اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں تھی، تعلیمات کی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کا اصل مسئلہ تھا ہٹ دھرمی۔ وہ اللہ کے دین کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جو انسان ماننے کے لیے تیار ہو اس کو اگر بات بتائی جائے تو وہ مان لے۔ وہی بات ہے کہ اگر جو سو رہا ہو تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ اب اس تمام منظرنامے کو، ان دونوں آیات کی تشریح کو آپ آج کے حالات پر منطبق کر کے دیکھیے۔ پورے دنیا میں جو معاملہ چل رہا ہے، بمباری ہے، بھوک مری ہے، قید و بند کی صحبتیں ہیں، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، جلا وطن کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے جو اہمیت کا مسئلہ آج کی تاریخ میں ہے وہ یہ ہے کہ 21 دن سے مسجد اقصی بند ہے۔ تاریخ میں پہلی بار 1967 سے لے کر اب تک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عید الفطر کی آج نماز مسجد اقصی میں نہیں پڑھی جا رہی۔ 21 دن سے مسلمانوں کو وہاں پر داخل بھی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ان لوگوں نے ماحول بنایا، پہلے بھی جھڑپیں ہوتی تھی، ایک وقت کے لیے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، 2 وقت کی، 1 دن کی۔ انہوں نے ماحول بنایا، لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا ہے، لوگ اس کے یوزڈ ٹو ہو گئے۔ اور آج جب 21 دن سے مسجد اقصی بند ہے، شاید معلوم بھی نہیں اکثر مسلمانوں کو۔ تو حالت یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک طرف کا راستانیہ اور آج کا منظرنامہ، اور وہ کہ ان کا جو دنیا پر غلبے کا، اقتدار کا، فل ڈومیننس کا جو ایک خواب ہے، ایک تمنا ہے، وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے قوم عاد کی روشنی میں۔ قوم عاد کے تعلق سے جو آیتیں آئی ہیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، گویا کہ ان جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب بادل ان پر آیا تو وہ خوش ہونے لگے کہ ہماری قوت میں اور قوت پیدا کرے گا، یہ تو بارش برسائے گا، لیکن وہی بادل ان کے لیے عذاب کی ابتدا تھا۔ ظنوا انها بدايتهم ولكن كانت نهايه بدايتهم، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کی شروعات ہے، لیکن وہ ان کے خاتمے کی شروعات تھی۔ بالکل وہی منظرنامہ یہودیوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ مسجد اقصی پر
اور فلسطین کے مسلمانوں پر پوری دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا. لیکن ایسے وقت میں بھی ہمیں جو کرنے والا کام ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق نہ ہو جانا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے، ایک جٹ ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد تم پر آئے گی. اور جو اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن میں موجود ہے، کہ در حقیقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شروعات ہے، ان کا غلبہ ہے پوری دنیا پر، لیکن در حقیقت یہ ان کے خاتمے کی شروعات ہے. اب ہر مسلمان کو دیکھنا ہے کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے.